بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیشوا، اللہ کریم کے فرمادار اور بالکل ایک طرف کے ہو رہنے والے بندے تھے۔ حنیفہ، سیدھے تک سیدھے، صرف ایک طرف، کسی طرف کوئی دوسری طرف جھکاؤ نہیں۔ امہ جماعت کو کہتے ہیں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جیسے قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی اکیلی شخصیت پر امت کا اطلاق فرمایا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات، اپنے وجود میں ایک جماعت ہوتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے، ان کے وجود کی برکت سے بے شمار لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، رہنمائی نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، فیضان ہوتا ہے۔ تو ایک ایک فرد جماعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سارے اللہ کے مقرب، سارے ہدایت کا سبب، سارے اللہ کے قرب کا سبب ہیں۔ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا امہ۔ ابراہیم علیہ السلام تو ایک بہت بڑی جماعت کی حیثیت رکھتے تھے۔ قانتا للہ، ہر حال میں اللہ کے اطاعت گزار تھے۔ ساری زندگی بے شمار آزمائشیں آئیں، برچم میں، گھر میں بت پرستی دیکھی، معاشرے میں، حکومت میں، لیکن سب کے سامنے ڈٹ جانے والے تھے۔ گھر سے لے کر حکمرانوں تک آزمائشیں آئیں، ابتلا آئے، تکلیفیں آئیں، آگ میں پھینکے گئے، ہجرت کرنا پڑی، راستے میں بے شمار تکلیفیں آئیں، پھر آخری عمر تک فرزند جلیل سے سرفراز ہوئے تو انہیں مکہ مکرمہ کے چٹیل اور صحراؤں اور
چٹیل پہاڑوں کے درمیان چھوڑنے کا ارشاد ہوا، وہاں چھوڑ آئے۔ پھر جب چلنے کے قابل ہوا، قربانی کا حکم ہوا تو قربانی کے لیے تیار ہو گئی۔ ساری زندگی مقابلہ کرتے رہے اور حق کے ساتھ جم کر کھڑے رہے۔ حنیفہ تک سیدھے، کوئی دائیں بائیں کسی طرف کوئی جھکاؤ نہیں، سیدھے اللہ کی اطاعت پر اس طرح جم کر رہے، ایسا رویہ اختیار کیا کہ ساری زندگی کہیں شبہ بھی نہیں گزرا کہ اللہ کی نافرمانی کی جا سکتی۔ یہ دراصل اسلام کی شرح بیان کی جا رہی ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ کریم مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی بات ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے، نفع نظر آئے یا نقصان، زندگی خطرے میں ہو یا جان، مصیبت آ رہی ہو یا پہاڑ گر، کچھ بھی ہو، رشتے قربان کرنے پڑ جائیں، گھر چھوڑنا پڑ جائے، ہجرت کرنی پڑ جائے، کچھ ہو جائے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری پر ثابت قدم رہے، وہاں سے قدم ڈگمگانے نہ پائے۔ تو مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، اور چند رسومات انہوں نے اپنا بھی رکھی تھی، کوئی عقیدے میں نہیں، عمل میں کچھ جو سنت ابراہیم علیہ السلام کی تھیں اپنا رکھی تھی، اور دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو ساری زندگی جم کر ڈٹ کر ایک طرف اللہ کی اطاعت پہ ثابت قدم رہے، اور تم تو شرک کرتے۔ لم یکن من المشرکین، وہ تو مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے، اور تم تو شرک میں مبتلا ہو، کبھی بتوں کو پکارتے ہو، کبھی فرشتوں کی پوجا کرتے ہو، کبھی جنوں کی پوجا کرتے ہو، کبھی جادوگروں کو پوجنے لگ جاتے ہو۔ تمہارا تو یہ ایک عمل ہی یہ نفی کرنے کے لیے کافی ہے کہ تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو تاکید فرمائی، انا بے شک، یقیناً ایک بہت بڑے پیشوا ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں جو اللہ کی فرما بردار تھے، اور حنیفہ بالکل تک سیدھے تھے، کوئی کسی طرح کا رئی برابر ان میں کجی کا نام و نشان نہیں تھا، اور مشرک تو ہرگز نہیں تھے، شرک کے تو وہ قریب بھی نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ سے جنہیں شکایت ہے، شکر ادا نہیں کرتے بلکہ اللہ کی شکایتیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، میرے پاؤں میں درد ہو گیا، مجھے زکام ہو گیا، میرے سر میں بڑا درد ہو گیا، میرے بچے کی نوکری چھوٹ گئی، مجھے بخار ہو گیا، وہ کتنی شکایتیں ان کے پاس ہوتی ہیں اللہ کریم کے خلاف جو وہ لیے بیٹھے۔ دنیا کا ایک نظام ہے جو طے شدہ ہے، روزی، رزق، علم، شعور، زندگی، موت، شکل و صورت، قد کاٹ، انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے یہ ساری چیزیں تقسیم فرما دی، اور حدیث شریف کے الفاظ آتے ہیں کہ قلم خشک ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اب ہر بندے نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کسی کو دولت ملے گی، کسی کو افلاس آ جائے گا، کسی کے پاس حکومت ہوگی، کوئی بیکار ہو جائے گا، تو ہر طرح سے فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، انسان کو جب اللہ کریم آزماتے ہیں تو اسے دولت دے دیتے ہیں، نعمتیں عطا کر دیتے ہیں، حکومتیں دے دیتے ہیں، یہ اس کی آزمائش ہے۔
اقتدار پا کر، دولت پا کر، نعمتیں پا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور کسی کو اس آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، غربت آ جاتی ہے، افلاس آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، بیکاری آ جاتی ہے، تو یہ ایک نظام ہے جس میں سب کو چلنا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہیں اور جو سنت ابراہیمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر کے اس کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ جو آزمائشیں آتی ہیں ان کی شکایتیں نہیں کرتے تھے۔ کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بت پرستوں سے ٹکراؤ ہوا، پھر وہ بات نمرود تک گئی، پھر نمرود نے حکم دیا کہ انہیں آگ کا بڑا لو جلا کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ انہوں نے زندگی بھر ان چیزوں کی شکایت تو نہیں کی۔ آگ سے نکلے تو ہجرت کرنا پڑی، راستے میں کوئی فرعون تھا اس سے واسطہ پڑا، اس نے تکلیف پہنچائی، پھر جہاں پہنچے وہاں بھی ساری زندگی آزمائشوں میں گزری۔ اللہ کریم نے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا تو حکم ہوا کہ ان ماں بیٹوں کو وہاں جنگل میں ویرانے میں چھوڑاؤ، وہاں چھوڑ آئے۔ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، حکم ہوا انہیں قربان کر دو، ذبح کرنے کے لیے تیار۔ لیکن ان ساری اگر ان جو تکالیف زندگی میں یا آزمائشیں آئیں، ان کی اتنی لمبی فہرست ہے، اللہ کے لیے فرماتے ہیں انہوں نے کبھی کسی آزمائش کی شکایت نہیں کی۔ شاکرن لانعمہ میں، وہ تو ہمیشہ اللہ کے انعامات گنا کرتے تھے کہ مجھے خلیل اللہ بنایا، اس کا شکر ہے، مجھے انبیاء کا جد اعلیٰ بنایا، اس کا شکر ہے، مجھے صحت دی، اس کا شکر ہے، مجھے زندگی دی، اس کا شکر ہے، مجھے ہدایت پہ دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا دیا، انبیاء کا بھی پیشوا بنا، تو وہ تو نعمتیں گنا کرتے تھے۔ فرمایا سنت ابراہیمی تو یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ اسی خاکی ذرات سے اور انہی سیلوں سے اس نے جانور بھی بنائے ہیں، درندے بھی بنائے ہیں، پرندے بھی بنائے ہیں، مچھلیاں بھی بنائی ہیں۔ اس کا احسان ہے کہ مجھے اس نے انسان بنایا، پھر انسان بنا کر دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا فرمایا، زندگی عطا کی، علم عطا کیا، اچھے لوگوں کی صحبت عطا کی، اور زندگی میں بے پناہ نے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم میں سے کوئی بھی اللہ کی نعمتوں گننا چاہے گن نہیں سکتا۔ لیکن انسان جب ناشکری پہ آتا ہے تو ہمیشہ شکایت ہی کرتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے، لیکن وہ ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے، شکایت کا لفظ ان کی زبان پہ نہیں آتا تھا۔ شاکرن لانعمہ، اللہ کے انعامات کا شکر ادا کیا کرنا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو اتنا پریشان کرتے ہیں اور اتنا شور کرتے ہیں اور اتنی شکایت ہوتی ہے ہمیں ذات باری سے، میرا وہ بگڑ گیا، میرا یہ بگڑ گیا۔ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کے انعامات کو شمار کیا کرتے۔ وہ قادر و قیوم ہے، اس نے شرف انسانی بخشا، اس نے شعور انسانی بخشا، اور اس نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کہ اس احسان کا یہ بندہ ساری زندگی سجدے میں رہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دیا، ان کے نام سے ہم پہچانے جاتے۔ پھر اس کون ہے جس کو اس نے زندگی نہیں دی؟ ایک جسم کے اندر کتنی تکنیک ہے یہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ انسان ہونا بہت بڑا شرف ہے، پھر مسلمان ہونا اس سے کروڑوں گنا زیادہ شرف ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یہ تو بہت بڑا احسان ہے اللہ کریم کا۔ اللہ کریم نے اجتباہ ہو، انہیں اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا اپنے لیے۔
اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل تھے، ایسے بندوں میں شامل تھے جن سے اللہ کریم محبت کرتا ہے، جو اللہ کو محبوب۔ وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ آدمی کتنا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر ادا کرنا پھر اس کی نعمت ہے کہ اس نے توفیق بخشی۔ اور یہ بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ وہ شکایات تلاش نہیں کرتے تھے، انعامات تلاش کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے۔ اور اللہ نے انہیں اپنے لیے چن لیا، وَہَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھی راہ پر ڈال دیا۔ یعنی اللہ کے قرب کی راہ جو ہے اس کی انتہا نہیں ہے، کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء کہ چلتے جاؤ ایک جگہ پہنچے تو وہاں اللہ کریم بیٹھے اور آپ کی منزل آپ کو مل گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور کوئی کسی جگہ خاص نہیں کہ یہاں اللہ مقید ہے۔ قرب الہی کے جو منازل ہیں یہ ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایک منزل پر، فرمایا ہداہ الی صراط مستقیم، انہیں سیدھے راستے پر چلا دیا، چلتے رہے، ترقی کرتے رہے، بلندیوں کو عبور کرتے رہے، قرب الہی کی منازل پاتے رہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بہت خوبیاں عطا فرمائی، ان کی دنیا بھی بہت خوبصورت تھی۔ اب آپ مصائب کو دیکھیں جو ایک سے ایک بڑھ کر مصیبت ہے، لیکن دوسری طرف ان کی استقامت کو دیکھیں تو اللہ کے انعامات کی حد ہی نہیں ہے کہ کسی مصیبت کو انہوں نے مصیبت جانا ہی نہیں، ڈٹ کر جمے رہے اور معیت باری ساتھ رہی اور اللہ کی مدد رہی، اور ہر مشکل سے گزر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ تو فرمایا ان کی زندگی بھی، دنیا بھی ان کے لیے بہت بڑی خوبصورت تھی، کیونکہ اہل اللہ پہ اور اللہ کے بندوں پہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بظاہر تو دکھ ہوتے ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل پہ جو اثر ہوتا ہے وہ اللہ کے شکر کا، اللہ کی نعمتوں کے شکر کا ہوتا ہے اور ترقی درجات کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ کے بندوں پہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس سے ان کا دل میلا نہیں ہوتا، طبیعت پریشان نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل پرسکون ہوتے ہیں اور طبیعت بشاش رہتی ہے کہ وہ ترقی درجات کا سبب بنتی ہے۔ عام مسلمان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ بھی تلافی مافات کا سبب بن جاتی ہے، ہزاروں گنا، لاکھوں گنا اس ایک دن کے بخار کے بدلے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم بخار کی شکایت کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے بدلے ہمیں جو رعایتیں ملتی ہیں وہ ہم یاد ہی نہیں کرتے۔ پاؤں میں چوٹ آ گئی، اسے لے کر بیٹھ جائیں گے، کان میں درد ہے لے کر بیٹھ جائیں گے، دانت میں درد ہے اس کی شکایت، یہ نہیں سوچیں گے کہ اس چھوٹے سے درد کے بدلے اللہ نے میرے کتنے لاکھوں گناہ معاف کر دیے۔ تو اللہ کے بندوں کی سوچ کا رخ اس طرف ہوتا ہے کہ یہ بھی مجھ پر انعام ہے کہ اس کے بدلے کتنی خطائیں معاف ہو گئی۔ انبیاء کا اس طرف ہوتا ہے کہ اس سے کتنے درجات مزید بلند ہو گئے، قرب الہی کی کتنی منازل طے ہو گئی۔ اہل اللہ کا رخ اس طرف ہوتا ہے۔ سو فرمایا ان کی جس کی دنیاوی زندگی اطاعت الہی میں گزرے، اللہ کے نہیں فرماتے ہیں اس کی زندگی بہت خوبصورت۔ دنیا کی مصیبتیں بے شک آئیں، بیماریاں آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن اطاعت الہی پہ زندگی گزرے تو یہ انعام الہی ہے، یہ مقام شکر ہے۔ اور اگر اللہ کی اطاعت جاتی رہے تو پھر حکومت بھی مل جائے، تو حکومت تو فرعون کے پاس بھی تھی، نمرود کے پاس بھی تھی۔
اس حکومت کا کیا فائدہ جس میں اطاعت الہی نصیب نہ ہو اور اللہ سے دور کر دے؟ اس عہدے، اس دولت، اس مرتبے، اس اہمیت کا کیا فائدہ جو بارگاہ الہی سے دور کر دے؟ وہ تو زندگی چند روزہ ختم ہو جائے گی، جو معاملات تو آخرت میں کھلیں گے، پتہ تو قبر میں جا کر چلے گا کہ کیا ہو۔ فرمایا ان کی تو دنیاوی زندگی بھی بہت خوبصورت تھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے محبوب بندوں میں ہوں گے، ان کی آخرت بھی بہت خوبصورت ہوگی، وہ اللہ کے مقرب اور صالحین میں شامل ہوں۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو وہ اس قدر مخلص اور کھرے تھے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وحی فرمائی کہ آپ انہی کی روش پر، انہی کے مزاج پر، انہی کے طریقہ کار پر اسی طرح سے ثابت قدم رہیے جس طرح وہ تھے۔ یعنی ان کی ادائیں اللہ کریم کو اتنی پسند تھیں کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم نے وہی فرمائی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، جو طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو اللہ کے لیے خالص کھرے تھے، وہی انداز آپ بھی اپنائیے۔ یعنی وہ انداز اللہ کو اتنا محبوب تھا کہ فرمایا وہی انداز آپ بھی اپنائیے۔ وما کان من المشرکین، کوئی رائی برابر شرک کا شائبہ ان کے عقیدے، عمل، قول، فعل میں کہیں نہیں تھا۔ شرک قرآن کریم اس سے بار بار متنبہ فرماتا ہے، اس سے بالکل دور رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ شرک ہے کیا؟ سادہ سی بات ہے، اللہ کریم کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے امیدیں وابستہ کر لینا شرک ہے۔ وہ میرا یہ کر دے گا، وہ میرا فلاں کر دے گا، ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہوں، یہ توحید ہے۔ جب امیدیں اللہ سے وابستہ ہوں گے تو اطاعت بھی اللہ کی ہو۔ جب امیدیں دوسروں سے وابستہ ہوں گی تو بندہ بات ان کی مانے گا جن سے امیدیں وابستہ۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ انسان اور یہ آج کی مخلوق یہ تو شارٹ کٹ کی عادی ہے۔ انہیں کہو کہ آپ کو یہ تکلیف ہے، ایک ہفتہ یہ گولی کھائیں، کہتے ہیں نہیں یار کوئی ایسا ٹیکہ بتاؤ جو ابھی لگایا ابھی ٹھیک ہو جائے۔ یہ تو شارٹ کٹس کی عادی ہے۔ انہیں کہیں یہ کام کرنے کا طریقہ یہ، کہتے ہیں نہیں یار کوئی سفارشی یہ رشوت والا بتاؤ درمیان سے سیدھے نکل جائے۔ اب تو دور ایسا آ گیا ہے کہ کوئی عمل کرنا نہیں چاہتا، لوگوں کو عمل سے فرار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کام کوئی شارٹ کٹ ہو جائے، فوراً ہو جائے، لیکن ہر کام کو کرنے کا سلیقہ، طریقہ اور راستہ ہے۔ اللہ نے جو بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سارے امور من جانب اللہ قدرتی طریقے سے ہی انجام پاتے ہیں۔ بندہ جو خواہش کرتا رہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ صرف بندے کا اپنا وزن کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر اللہ پہ بھروسہ رکھا جائے، وما کان من المشرکین، ان کا اعتماد اللہ کے علاوہ کسی پر بھی نہیں، انہیں اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں تھی۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا آگ کا آلو تیار کیا گیا، جو میلوں لمبا میلوں چوڑا تھا، کوئی معمولی آگ نہیں جلائی گئی تھی۔ اب جب مرحلہ آیا کہ اس میں پھینکا کیسے جائے، یہ تو قریب نہیں آنے دیتی آگ، جو اس میں پھینکے گا کون؟ تو شیطان نے انہیں بتایا کہ ایک بہت بڑے لمبے لمبے کوئی مینار بناؤ، ان میں ایک بہت لمبی سی پینگ سی باندھو، اور اس پہ انہیں ڈال کر تو جب انہیں آگ کی طرف جب اس کا جھوٹا جائے تو پیچھے سے رسے کاٹ تو آگ میں گر جائیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھا گیا،
جھولا چلانے لگے تو فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ بار الہ تیرے خلیل کے ساتھ یہ کافر یہ کر رہے ہیں، ہمیں اجازت عطا فرما، ہم ان کو تہس نہس کر دیں، ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیں۔ تو ارشاد ہوا جبریل امین کو کہ جاؤ ابراہیم سے پوچھ لو، وہ کہتے ہیں تو انہیں بچا لو۔ تو جب وہ پنگوڑے میں جلا رہے تھے کہ آگ میں پھینکنے، تو جبرائیل امین آ گئے، سلام عرض کیا اور عرض کی کہ اللہ کریم سے اجازت چاہیے تھی، انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ سے اجازت لے لیں، آپ چاہیں تو ہم آپ کو اس پگوڑے سے اٹھا لیں اور ان کو تباہ کر دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کریم کو پتہ ہے نا جو یہ کہے، جی جانتا ہے، بچانا چاہے تو قادر ہے، جی قادر، تو پھر تمہاری کیا ضرورت؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو جل جاؤں، اور بچانا چاہے تو وہ خود بچا لے گا، تمہاری کیا ضرورت ہے؟ بہت مہربانی، جاؤ تم، شکریہ۔ یہ ہے حنیفہ، یعنی ہر حال میں امید اللہ کریم سے وابستہ ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کو بھی یہی جواب دیا کہ اللہ کریم خود دیکھ رہے ہیں، خود قادر ہیں بچانے پہ، بچانا چاہیں گے خود بچا لیں گے، تم کیوں درمیان میں آتے؟ لیکن یہ بات تب نصیب ہوتی ہے جب اللہ سے رشتہ اور تعلق ہو، اللہ کو جانتا ہو، اس کی صفات کو مانتا ہو۔ ہم زبانی تو جانتے مانتے ہیں اللہ ہمارا یہی قبول کر لے اور ہمیں معاف کر دے، لیکن جب ذرا سی مشکل پڑتی ہے پھر اللہ بھول جاتا ہے، پھر ہم تیرے میرے آسرے پہ آ جاتے ہیں۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہر امت کے لیے ہر وقت کے لیے مختلف احکام تھے، لوگوں کی استعداد، ان کی حالات، ان کے مزاج کے مطابق احکام دیے جاتے رہے اور بدلتے رہے۔ تو ہفتے کا دن جو مبارک ہم نے بنایا تھا وہ ایک خاص قوم، ایک خاص وقت کے لیے تھا، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، ان لوگوں کے لیے تھا، اور انہوں نے بھی اس میں اختلاف کیا، یعنی رسومات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے دین کی شریعت کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب کتنے دن لوگوں نے بنا لیے ہیں پورے سال میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسلمانوں کے لیے سال میں 2 عیدیں ہیں، رمضان شریف کے بعد اور قربانی کی عید۔ اب سال میں کتنی ہوتی ہے؟ ہر دوسرے دن کو عید بنا لیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس چندے جمع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو چیزیں مل جاتی ہیں، دوسرے دھکے کھا کے واپس آ جاتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے پھر ان رسومات پر نجات کی امید بھی رکھتے ہیں کہ نماز روزہ نہ بھی کریں تو بخشے جائیں گے، فلاں دن فلاں جگہ سے ہو کر آ گئی، فلاں جگہ متبرک ہے، فلاں دن متبرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں 3 جگہیں ایسی ہیں جن کے لیے سامان سفر باندھا جائے، حرم پاک، مسجد نبوی اور بیت المقدس، چوتھی کوئی جگہ نہیں ہے جس کے لیے بندہ چل کر جائے۔ یہاں قدم قدم پہ سجدہ گاہیں بنی ہوئی، قدم قدم پہ قبلہ گاہ بنے ہوئے، قدم قدم پہ ہر روز کوئی نہ کسی دن کو کوئی نہ کوئی شریف ساتھ لگا کر اسے کہیں 11ویں شریف اور کہیں 15ویں شریف اور کہیں کچھ اور کہیں شب رات شریف اور کہیں، تو مختلف لوگوں کی جیب خالی کرنے کے بہانے، اور یہ دن متبرک مقرر کرنا احکام شریعت میں دخل اندازی کرنے کے برابر ہے۔ اور جس طرح حلال حرام میں بندہ داخل اندازی کرے، حرام کو حلال کہہ دے، حلال کو حرام کہہ دے، اسی طرح یہ دنوں کو متبرک بنا کر جلسے کرنا بھی اسی طرح حرام۔ اسلام رسومات کا نام نہیں، اسلام سنت رسول اللہ کا نام۔
اسلام مکمل دین ہے جو عہد نبوی میں مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے بعد کے رواجات اسلام نہیں ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ بیمار ہوں تو ہم نے ان خاص دنوں سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہوتی ہیں اور دھکے کھاتے ہوئے جاتے ہیں, دھکے کھاتے آ جاتے ہیں. کوئی کام ہو دنیا کا تو ہم نے ان کے ساتھ بھی ہم نے دنیا جوڑ رکھی ہے. اس پر جاؤ تو نوکری مل جائے گی, اس پر جاؤ تو اولاد ہو جائے گی, اس دن کو مناؤ تو صحت ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ سے دور کرتی ہیں. فرمایا ہفتے کا دن خاص قبیلے, خاص قوم کے لیے, خاص وقت کے لیے مقرر کیا گیا تھا, اور جن کے لیے مقرر کیا گیا تھا ان سب نے بھی نہیں مانا. اختلافو فی, ان میں بھی اس میں اختلاف پیدا ہو گیا. وَإِنَّ رَبَّكَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور آپ کا پروردگار قیامت کے دن جتنے اختلافات لوگوں کے ہیں ان کا فیصلہ کر دے گا. سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, ہر چیز سامنے آ جائے. یعنی آپ دین کی طرف بلاتے ہیں, وہ اپنی رسومات پیش کرتے ہیں. جی ہمارے ہاں یہ متبرک ہے, ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے, ہمارے فلانے وہ کرتے تھے. فرمایا یہ خاص وقت کے لیے خاص چیزیں تھیں, یہ ہر وقت کے لیے نہیں ہے. اب دین وہ ہے جس کی طرف آپ بلا رہے. اور نبی کا فریضہ ہوتا ہے, ہر اللہ کے ہر نبی ہر رسول کا, کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے. یہی بنیادی فرض نبوت ہے. اور فرمایا بلانے کا طریقہ یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. اللہ کی طرف دعوت دو, حکمت سے دو, دانائی سے دو, اور بہترین انداز سے دو, اچھی باتیں کر کے دو, الفاظ اچھے منتخب کرو, جملے اچھے ہوں, ادائیگی اچھی ہو, آسان طریقے سے. اب ہمارے ہاں اگر ہم مذہب کی بات بھی کرتے ہیں نا تو ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے, اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کریں, یا اگلے کو نیچا دکھانے کے لیے بڑے بڑے دلائل ڈھونڈیں. یہ سب دین نہیں ہے. مخاطب کو نیچا نہیں دکھانا, مخاطب کو حق واضح کرنا ہے. اور حق تب بھی واضح ہوتا ہے جب آپ کے دل میں اس کی بھی محبت ہو. آپ درد دل سے یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس بندے کو بھی ہدایت نصیب کر دے, یہ اللہ کے غضب سے بچ جائے. یعنی اگلے کی بہتری کے لیے آپ اللہ کی طرف اسے بلاتے ہیں, اپنے آپ کو اس سے پارسا ثابت کرنے کے لیے, یا اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرنے کے لیے, یا اگلے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں. تو ہماری تو یہ مصیبت ہے نا کہ ہم واز بھی کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں جیسے گولیاں برس رہی ہیں, اور لوگوں کو مومن بنانے کی بجائے کفر کے فتوے زیادہ دیتے ہیں. وہ بھی کافر, وہ بھی کافر. وہ کافر تو ہیں جو صحیح, اگر اللہ سے دور ہیں, اللہ کے دین کے منکر ہیں, شرک میں مبتلا ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے, آخرت پر نہیں رکھتے, تو کافر تو ہیں. پھر ہمارے بتانے کی کیا ضرورت؟ کافر تو کافر ہے, ہمیں اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مزہ تو جب ہے کہ کفر میں غرق ہوتے ہی بندے کا ہاتھ پکڑ کر بچا لیں اور اسے توحید الہی کے سائے میں کھڑا کر. اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ اگلے کو نیچا نہ دکھانا چاہیں, بلکہ آپ کے دل میں اگلے کے لیے بھی ہمدردی نہیں, محبت ہو کہ اللہ کرے یہ بھی بچ جائے, اللہ اس کو ہدایت نصیب کر دے اور یہ گمراہی سے نکل آئے. تو فرمایا اللہ کے رستے کی طرف بلانے کے لیے حکمت چاہیے, دانائی چاہیے, ایک بہت محبت بھرا انداز ہونا چاہیے, پیار, تاکہ آپ بات کریں تو اگلے کو احساس ہو کہ یہ میری بہتری چاہتا ہے. آپ کسی کو یہ بتائیں کہ بھئی یہ جس راستے پر آپ جا رہے ہو اس پر تو آگے ڈاکہ پڑے گا, ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس راستے کو چھوڑ دو, اس راستے سے جاؤ تو یہ محفوظ ہے, اس پر ڈاکو نہیں ہے. تو اگلا آپ کا شکریہ ادا کرے گا, ممنون ہوگا کہ آپ نے بر وقت مجھے بتا دیا.
دین کے بتانے کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو عقیدہ تم نے اپنا رکھا ہے یہ بڑا خطرناک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف ہے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف ہے، یہ تو آپ کو تباہ کر دے گا۔ یہ اللہ کا راستہ اختیار کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرو، بھلائی اس میں ہے۔ اور انداز بیان جو ہو وہ الموعظۃ الحسنہ، انداز بیان جو ہو وہ بھی خوبصورت ہو، اچھے طریقے سے اسے سمجھائیں۔ اور اگر وہ جھگڑا کرے، وہ اپنے دلائل دینا شروع کر دے، جادلہم، تو آپ اس سے بات کریں، جواب دیں، لیکن باللتی ہے یہ احسن، لیکن خوبصورت طریقے سے۔ یہ نہیں کہ اس نے ایک بات کی، آپ چڑھ گئے اور آپ نے کہا دفع ہو جاؤ جہنم میں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خوبصورت طریقے سے، خوبصورت انداز سے۔ اگلا یہ دیکھ لیں کہ اگلا بندہ تو پہلے گمراہ ہے، وہ جو باتیں کرے گا وہ بھی گمراہی کی ہوں گی، وہ جو دلائل دے گا وہ بھی باطل ہوں گی، تو اس پر چڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے گمراہ ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل پوری امت کو اور پوری امت میں دعوت اللہ دینے والوں کو سمجھایا جا رہا۔ اب تو ہماری دعوت کا انداز بھی یہ ہو گیا نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مسلمان، یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہیں، میں اکیلا مسلمان ہوں، میں اب انہیں دعوت، میں نے انہیں مسلمان بنانا ہے۔ یہ انداز صحیح نہیں۔ اللہ کے بندے ہیں، جو بندہ اسلام کا اقرار کرتا ہے وہ اچھا مسلمان ہے یا کم اچھا مسلمان ہے، یہ اللہ جانے، ہمیں اسے مسلمان قبول کرنا چاہیے۔ گناہگار ہونا اور بات ہے، ہم کون سے فرشتے ہیں، ہم سے بھی ہزاروں خطائیں ہوتی ہیں، دوسرے سے ہوتی ہیں، تو کیا ہوا؟ اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، خوبصورت طریقے سے، احترام کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور جو الفاظ استعمال کریں موعظۃ الحسنہ، وہ باتیں خوبصورت ہوں، پیار بھری ہوں، اگلے کو ایک احساس دلائیں کہ میں تمہاری بہتری کے لیے، تمہاری بھلائی، مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہیں نیچا نہیں دکھا رہا، تمہاری بہتری کی بات کر رہا ہوں، تم میرے نبی کی امت ہو، میرے اللہ کی مخلوق ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اور بہتر راستہ ملے، تمہاری زندگی اور سنور جائے، تمہاری عاقبت سنور جائے۔ رہی یہ بات کہ کون گمراہ ہے کون حق پر ہے، ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کافر، فرمایا تمہارا پروردگار جانتا ہے اچھی طرح سے کون کافر ہے اور کون ہدایت پر، تمہارے نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں، تم لوگوں کا کفر بتانے کی کوشش نہ کرو، لوگوں کو ہدایت پر لانے کی کوشش کرو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے۔ اللہ سے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ سے دور لوگ ہیں، کوشش کرو پیار سے، محبت سے، اس درد سے کہ اللہ کرے یہ لوگ بھی اللہ کی گرفت سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اور ان کی محبت میں سرشار ہو کر خوبصورت طریقے سے انہیں اللہ کی طرف دعوت دو۔ اب یہ تمہارا درد سار نہیں کہ گنتے پھرو کہ کافر کون ہے اور مومن کون ہے، اللہ کریم، وہ رب کریم خود جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون اس کی راہ پر ہے، وَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کون ہدایت یافتہ ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کسی غیر مسلم نے، کافر نے، کسی ظالم جابر بدکار نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، پھر وہ قابو آ جاتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بدلہ لیں، تو آپ اس سے جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ کے قابو آ جائے، آپ اس کا بازو کاٹ دیں، یہ نہیں ہوتا، آپ بھی ایک تھپڑ ہی مار سکتے۔ اگر اس نے آپ کا دانت توڑا آپ دانت توڑ سکتے ہیں، اس نے زخم لگا آپ زخم لگا، لیکن جو لگا اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ بھی ہے وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم معاف کر دو اور صبر کر لو اور اللہ کی راہ میں وہ برداشت کر لو تو اللہ صبر کرنے والوں کو بہت بہتر جانتا ہے، یہ صبر کرنے والے کے لیے اس کا صبر بہت بہتر ہے۔ معاف کر دو تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں تکلیف دیکھی تھی، وہ بندہ
اگر آ گیا آپ کے پاس، قابو آ گیا، آپ کے اختیار میں آ گیا، تو جتنی اس نے تکلیف دے تھی اتنی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے میرے حبیب آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر بھی اللہ کی نعمت، اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی عطا سے۔ وَاصْبِرْ، صبر کیجئے۔ صبر ہوتا ہے خود کو اطاعت الہی پہ روک لینا، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جانا۔ یہ تو ہر موقع پہ کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو پیاس لگی ہے، پانی نہیں مل رہا تو کہتے ہیں صبر کرو ابھی آ جائے گا، بھوک لگی ہے، کھانا نہیں آ رہا تو صبر کرو ابھی آ جائے گا، کسی کا کوئی بندہ فوت ہو جائے تو کہتے ہیں صبر کرو، کوئی نقصان ہو جائے تو صبر کرو۔ صبر کا اصل حقیقی مفہوم یہ ہے کہ خود کو اللہ کی اطاعت پہ روک لینا اور نافرمانی کی طرف نہ جانا، یہ صبر ہے۔ فرمایا آپ کی شان یہ ہے، اللہ نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ صبر کریں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ بدکاروں پہ دکھ کیجیے، چونکہ حضور کو تو گناہگاروں کا، غیر مسلموں کا بھی دکھ ہوتا تھا کہ میری بعثت عالی کے بعد یہ پھر جہنم میں کیوں جائیں، اللہ کرے یہ سب میرے زیر سایہ آ جائیں، میرا اتباع کریں، اللہ کی نعمتوں کو پائیں، اللہ کی۔ اور حضور کو اتنی محبت تھی نسل انسانی سے کہ آپ کو کفار کا بھی دکھ ہوتا تھا کہ یہ کیوں دوزخ میں جائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا آپ ان کا دکھ اپنی جان پہ نہ لیجئے، انہوں نے اپنی پسند سے وہ راستہ چنا ہے، آپ غمگین نہ ہوا کریں۔ اور جو یہ تدبیریں آپ کے خلاف کر، یعنی کافر حضور اور حضور کے دین کے خلاف کوشش اور تدبیریں کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوزخ سے بچانے کی تدبیریں کرتے تھے۔ آپ دونوں طرف کا رویہ دیکھیں نا، کہ کفار کا رویہ صرف دین کے خلاف نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذاء کے بھی، ان کو دکھ پہنچانے، تکلیف پہنچانے کے لیے مختلف ہیلے کرتے رہتے، اور حضور کی ساری تجویز ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے ہوتی تھی۔ پھر فرمایا جو یہ حرکتیں کرتے ہیں اور آپ کو ایذاء اور تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ اس سے تنگ دل نہ ہوں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، آپ اس سے تنگ دل نہ ہوں، اس کو دل پر نہ لیں، اس لیے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، جو اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب آپ ساری محنت صرف اللہ کے حکم کے لیے کر رہے ہیں، ارشاد باری کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کی معیت ذاتی آپ کے ساتھ، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا کسی نے کیا بگاڑنا ہے۔ لہذا آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صبر کیجئے اور اللہ کے دین کے لیے بہترین انداز و حکمت سے کوشش کرتے رہیے، اور اس سارے جو قرآن کا مطالبہ ہے کہ وہ کیسے، وہ سارا تعامل نبوی میں موجود ہے۔ یعنی قرآن نے جو انداز اپنایا کہ ایسا ایسا کریں، تو وہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ کا مزاج عالی، آپ کا کردار عالی، آپ کے ارشادات عالی، ساری قرآن کی تفسیر ہے، اور وہی انداز واعظ کو اپنانا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور زندہ رہتے ہیں، جنہیں ہر وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اگر میں نافرمانی کروں گا تو وہ راضی نہیں ہوگا، ناراض ہوگا۔ اسے تقوی کے ایک کیفیت جو قرب الہی کی بندے کے دل میں آ جاتی ہے کہ وہ ہم وقت اپنے آپ کو حضور حق میں پاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ والذین هم محسنون، اور جو خلوص دل سے اطاعت کرتے ہیں انہیں معیت باری حاصل ہوتی ہے، ان کا بگڑتا کچھ نہیں۔ لوگ جو ان کے خلاف تجویزیں بناتے ہیں، سوچتے ہیں ان کو ایذا پہنچانے کی کوشش، وہ نامراد ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، خود ہی جلتے رہتے ہیں اور اسی حسد کی آگ میں جلتے مر جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔